مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینل سے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا، آپ سب بزرگوں کا، آپ سب بہن بھائیوں کا کہ آپ نے دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس کے 8 ایک ساتھ کو، ان کے سارے پارٹس کو آپ نے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ویوز کو مت دیکھیے گا، اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں کہ آپ کیا ریسیو کر رہے ہیں، آپ بائبل میں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر کہہ دوں کہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں دیکھنے کی بجائے اگر ایک روح بھی بچ جاتی ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے خدا نے فرمایا کہ جب ایک جان زمین پر توبہ کرتی ہے یا وہ خداوند کے پاس آتی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی آسمان پر خوشی مناتے ہیں۔ تو ان تمام لیسن سے اگر ایک جان بھی سیکھ جاتی ہے، ایک روح بھی بچ جاتی ہے، ایک روح کو، ایک جان کو، ایک فرد کو، ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو، ایک بزرگ کو، ایک میری ماں کو، ایک میری کسی بہن بھائی کو بائبل سے پیار ہو جاتا ہے، بائبل سے عشق ہو جاتا ہے، وہ خداوند کے نزدیک آ جاتے ہیں، وہ خداوند کی تسلی پاتے ہیں، وہ خداوند کا روح حاصل کرتے ہیں، وہ خداوند کی تجلی حاصل کرتے ہیں، وہ خداوند کے نور سے آشنا ہو جاتے ہیں، وہ خداوند کی قدرت سے آشنا ہو جاتے ہیں، وہ خداوند کی بلندی اور ان کی بزرگی کے قائل ہو جاتے ہیں، وہ بائبل کی سچائیوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور تمام دنیا کو ایک طرف رکھ کر وہ خداوند خدا یسوع المسیح روح پاک اور بائبل مقدس کے ساتھ سچا اور سچائی کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ خداوند کے حضور ایمانداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ جھکتے ہیں، اگر وہ دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں، اگر وہ بائبل کے ان معجزات پر، خداوند خدا کی ان باتوں پر یقین لے آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ان ساری کاوشوں کو خداوند نے اپنے حضور قبول فرمایا ہے، انہیں قبولیت بخشی ہے۔ میرے الفاظ جو انہی کے الفاظ ہیں، جو روح پاک مجھے گائیڈ کرتا ہے، جو خداوند خدا یسوع المسیح مجھے اپنے الفاظ بخشتے ہیں، انہی کے وسیلہ سے، ان الفاظ کے وسیلہ سے، کیونکہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ انہی پاک ذات کا عطا کرتا ہے کہ جو مجھے عطا کرتے ہیں، جو مجھے بتاتے ہیں، جو مجھے سکھاتے ہیں، اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، شام میں، دوپہر میں، بارش میں، بادل میں، کسی بھی حالت میں وہ مجھے سکھاتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں، اور وہ میں ایک پوسٹ مین کی طرح آگے آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اور میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے یہ سارے بھید، یہ ساری باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے، بادشاہوں سے، مملکتوں کے سربراہوں سے، بڑی بڑی ذات سے وہاں سے چھپایا، اور مجھ جیسے اور آپ جیسے خداوند یسوع المسیح سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، پوری سچائیوں سے ان کے قدموں میں جھکنے والوں کو اس نے قبول کیا اور ان پر یہ ساری باتیں اشکارا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند روح کے وسیلہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم سب بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم خداوند خدا کی ذات اقدس کو سننے والے، ان کے ذات اقدس کو پہچاننے والے، وہ جو بلندیوں پر تخت نشین ہیں، ان کی ساری اکائیوں کو سمجھنے کے لیے اس نے ہمیں پاک روح عطا کیا، اور پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، بائبل مقدس کے وسیلہ سے گائیڈ کرتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی دنائی اور ادراک سے پرکھ کی باتیں بتاتا ہے، اور ہمیں خدا اور یسوع المسیح کے قریب لے کر آ جاتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس کے لہو، اس کے بدن اور اس کے جسم سے بہنے والے پانی سے آشنا ہیں، اور وہ ہمیں حاصل ہے، اور وہاں تک ہم رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے جنہوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو
ویڈیوز مل سکیں۔ میں نے پچھلی قسط میں ذکر کیا تھا 8ویں قسط میں کہ ممکن ہے یہ آخری پارٹ ہو، لیکن میرے ایک پیارے بھائی نے شاید انہوں نے اپنے آئی ڈی سے جو ہے انہوں نے یہ کویسچن سوال لکھ کر بھیجا ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ اپنا نام اور شہر کا نام بتائیں، لیکن شاید انہوں نے ابھی تک میرا میسج سین نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ والی قسط 9ویں قسط جو ہے وہ میں لیٹ نہیں کر سکتا تھا، وہیں پر ختم کر دینی تھی، لیکن ان کا سوال اتنا امپورٹنٹ تھا، اتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ مجھے یہ 9ویں قسط میں جانا پڑا۔ یہ نہیں ہے کہ میں آگے کی قسط نہیں بناؤں گا، یا آگے جو ہم دی ٹرو اسٹوری آف اینجلز جو ہے وہ اس کے پارٹ یہیں پر ختم ہو گئے، نہیں ختم نہیں ہو گئے، کیونکہ مکاشفہ ابھی پوری طرح فلفل نہیں ہوا ہے، مکاشفہ کی باتیں پوری نہیں ہوئی ہیں، اور ابھی کچھ ٹائم ہے، کیونکہ فرشتوں کا کردار ہمیں مکاشفہ میں جا بجا نظر آتا ہے، پہلے باب سے لے کر آخری باب تک ہمیں فرشتوں کا کردار نظر آتا ہے، اور ہم نے پچھلی قسطوں میں دیکھا ہے کہ یہ فرشتے ہی ہیں جو خداوند کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، اور ان کے سارے اس اسکرپٹ کو جو تحریر شدہ ہے، جو طے شدہ ہے، جس کے مطابق اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا ہونا ہے، صرف وہی روحیں بچیں گی جو خداوند خدا یسوع المسیح اور روح پاک کی ذات اقدس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کلام کی باتوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ پچھلی زندگی کو بھول جائیے، کمیاں کوتاہیاں گناہ سب سے ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، لیکن وہ معاف کرنے قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ آخری لمحات بھی ہماری زندگی کے اس طرح کے ہیں، ابھی کے جو لمحات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہمارے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے۔ دروازے کو اندر سے جو ہم نے تالے لگائے ہیں، جو چٹخنیاں لگا رکھی ہیں انہیں ہم نے خود اندر سے دروازہ کھولنا ہے۔ وہ تو آتے ہیں، باہر کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم نے اندر سے دل کے دروازوں کو کھولنا ہے، یسوع جی کو اندر آنے دینا ہے، وہ اندر آئے گا اور ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہمیں ازلی و ابدی زندگی کی طرف لے کر جائے گا، وہاں لے کر جائے گا جہاں نہ چاند سورج ہوگا، نہ ستاروں کی روشنی ہوگی، اور وہاں پر خداوند خدا کی تجلی سے وہ روشن ہوگا، برا خود وہاں کا چراغ ہوگا۔ یہ سب کچھ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں نئے شہر، نئے یروشلم کے بارے میں، کہ جہاں پر جانے کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے، ہم سب کو تیار ہونا ہے۔ لہٰذا ابھی مکاشفہ فلفل ہونے والا ہے، ابھی مکاشفہ نے پورا ہونا ہے، لہٰذا فرشتوں کی باتیں ختم نہیں ہو گئی۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس میرے فون کی ایکسیس ہے وہ براہ راست بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے وہ نام ان کی شاید اکاؤنٹ آئی ڈی کا ہے، تو لہٰذا یہ نیچے اسکرین پر ان کا کویشچن چل رہا ہے۔ بہت امپورٹنٹ، بہت ہی اہم نوعیت کا سوال ہے، بہترین سوال ہے جو ان کی آئی ڈی اکاؤنٹ سے کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے ڈو اینجلز ایٹ اینڈ سلیپ، کیا فرشتے کھانا کھاتے اور سوتے ہیں؟ تو اس بارے میں عرض ہے میرے پیارے بھائی کہ کیا فرشتے کھانا کھاتے ہیں، وہ تو میں نے 5ویں قسط میں اسی ٹرو اسٹوری آف اینجلز کے 5ویں پارٹ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور اب اگر ذکر آتا ہے کہ کیا فرشتے سوتے ہیں، اس بارے میں جو ہے ہم آگے چل کر ابھی دیکھتے ہیں، اور بہت بہترین سوال ہے اور بہت مزے کا سوال ہے، اور اس میں آپ کو بہت مزہ بھی آنے والا ہے، دلچسپی بھی ہوگی، اور آپ بائبل کو اور بھی زیادہ قریب سے اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے آپ سمجھنے لگیں گے۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں خدا کا، یسوع المسیح جی کا اور روح پاک کا، کہ جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، جنہوں نے مجھے کلام کی مختلف آیات کا اور بائبل کا پورا سفر کروایا، اور میں وہ دیکھ سکا
اور میں اس کی وضاحت آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ اور سب سے پہلا حوالہ جو میں دینے جا رہا ہوں وہ داؤد نبی کی لکھی ہوئی پاک مقدس کتاب، جس کا صبح شام ہم ورد کرتے ہیں، جہاں پر ہماری ورشپ جو ہے وہ زبور کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اس کا 121واں 121 چیپٹر ہے، اور اس کی چوتھی اور 5ویں آیت ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں پر اہم ترین ہے، جو یہ والی آیت آگے چل کر ہمیں فرشتوں کے سونے کے حوالے سے سمجھنے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ لکھا ہے زبور نویس لکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل دیکھ، چوتھی 5ویں آیت 121 کی، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے۔ زبور ہی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا 148 چیپٹر ہے، اور اس کی دوسری آیت ہے، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکرو۔ میں نے بتایا ہے کہ خدا ان کے لشکر بھی ہیں، جنگی لشکر بھی ہیں، اوکے۔ کچھ فرشتے، مختلف فرشتے ہیں، کروڑہا فرشتے ہیں، جس کا ذکر مکاشفہ میں بھی ہے، اور جس کے بارے میں میرے اور آپ کے خدا یسوع المسیح نے بھی فرمایا۔ میں پہلے بھی پچھلی ایک قسط میں ذکر کر چکا ہوں، 12 ٹمن، ایک ٹمن میں 1 کروڑ فرشتہ ہوتا ہے، تو وہ 12 ٹمن بلانے کی بات کرتے ہیں۔ تو مکاشفہ میں بھی ہے، لاکھوں کروڑہ فرشتوں کا ذکر ہے، انگنت ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں پر مردم شماری نہیں ہے، وہ صرف خدا کو، یسوع المسیح جی ہی کو پتہ ہے۔ ممکن ہے ان کی ڈیوائن کونسل کے فرشتوں کو بھی پتہ ہو۔ تو اس نے کہا، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکرو اس کی حمد کرو۔ اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے مکاشفہ 7 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور سب آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے آگے کے گرداگرد کھڑے ہیں، پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا ہی کی ہو، آمین۔ مکاشفہ 5 باب اور 11ویں اور 12ویں آیت میں مندرجہ ہے، جب میں نے نگاہ کی اور اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا بزرگ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اب اہم ترین بات مکاشفہ 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن۔ پہلے میں نے زبور 1:1 میں کیا پڑھا کہ ہمارا خدا نہ اونگے گا نہ سوئے گا، ٹھیک ہے، وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ تو اب کیا ہے، جب وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، تو اس کے فرشتے، اس کے لشکر کیسے سو سکتے ہیں، کیسے آرام کر سکتے ہیں؟ تو کیا لکھا ہے، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اب اہم ترین بات مکاشفہ 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ کے جو مین مرکزی سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ
قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک دن جب ہم بھی آسمان پہ جا کے فرشتوں کی مانند ہو جائیں گے، جب ہمیں پاک سفید جامے دیے جائیں گے، اور جب ہم اس کی سلطنت میں جائیں گے، اس کے بادشاہت میں جائیں گے، اس کے نئے یروشلم میں جائیں گے، اور ہم پاک فرشتوں کے مانند ہو جائیں گے، تو ہم بھی انہی فرشتوں کے ساتھ، انہی کروڑہا فرشتوں کے ساتھ رات دن یہی کہا کریں گے، انہی فرشتوں کے ساتھ مل کر قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ یہ اصل میں یہ ان جانداروں کا ذکر ہے کہ جن کی آنکھیں خداوند کی آنکھیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں کا درجہ ہے اور درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کی آنکھیں ساری دنیا کا طواف کرتی ہیں، ساری دنیا کے پر نظر رکھے ہوئے ہیں خداوند کی آنکھیں، تو خدا تعالیٰ نے ساری دنیا پر، ساری مملکتوں پر، ساری حکومتوں پر اور قوم کے اوپر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہم نے پچھلے پارٹس میں دیکھا، اس کا ذکر بھی دیکھا، اور اس کا باقاعدہ طور پر ریفرنسز بھی دیکھے جو یشعیاء، حزقییل اور دانییل میں مندرج ہیں، کہ خدا کے مختلف فرشتے ہیں۔ بے شک خداوند جی کی بھی آنکھیں طواف کرتی ہیں پوری دنیا کی، لیکن انہوں نے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ بات اس سے میں بتا چکا ہوں۔ اب ذرا ایوب کی کتاب اور اس کا 38واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ صبح کے ستارے کا مطلب فرشتے ہیں۔ فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ یہ صبح کے ستارے ہیں، اور خدا کے بیٹے بھی فرشتوں ہی کو کہا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کاذب کے وقت جو ہے کچھ ستارے روشنی ہو جانے کے باوجود بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ فرشتوں کو صبح کے ستارے کہا گیا ہے۔ یہ کم سے کم روشنی میں بھی کہیں بھی بہت سے ستارے یا چند ستارے جو ہیں وہ آسمان پر نظر آتے ہیں، لیکن یہاں مطلب اصطلاحاً کہا گیا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ لوسیفر کو بھی کلام مقدس میں صبح کا ستارہ کہا گیا ہے۔ اب ذکر کر لیتے ہیں فلپیوں کا، کہ جہاں پر مندرج ہے کہ انسان تو انسان، فرشتے بھی خداوند یسوع المسیح کو سجدہ کرنے کے پابند ہیں۔ جیسے وہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ یسوع المسیح کو بھی سجدہ کرنے کے پابند ہیں۔ دیکھتے ہیں فلپیوں 2 باب، اگر آپ کے پاس بائبل ہے یا بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلپیوں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا۔ آپ دیکھ لیں آسمانوں پہ کون رہتا ہے؟ فرشتے رہتے ہیں، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا۔ یشعیاء نبی کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت اس حوالے سے اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، جب اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے۔ یہ ہم پچھلی قسطوں میں خاص طور پر اس کا ذکر کر چکے ہیں، دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو اب ہم نئے اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 پر تھے، 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا یعنی وہ کتنے ڈسٹنس پر ہوں گے، اور انہوں نے تیز آواز سے پکارا، قدوس قدوس رب الفاج، اور ساری دنیا اس کے جلال سے معمور ہے۔ ہاللیلویہ۔ معمور تھی، معمور ہے، اور ہمیشہ
मामूर रहेगी। इस मौका पर लूका रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील के दूसरे बाब को भी हम देख लेते हैं और उसकी 13वीं आयत देख लेते हैं। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। इन सब हवालों से और उन 2 हवालों से जो ज़बूर और मुकाशफा में मंदरज है, ये बात आश्कारा हो जाती है कि हमारे खुदावन ना सोते हैं ना ऊँघते हैं। याद रखें, और फरिश्ते रात दिन उनकी हमद व सताइश करते हैं। और अब अगर किसी के जहन में पैदाइश, कलाम मुक़द्दस की पैदाइश में से पहली किताब में से उसका 19वें बाब का हवाला आ जाता है, देखें आ सकता है। ख़ास तौर पर किन अज़हान में ये सवाल आ सकता है? उन अज़हान में सवाल आ सकता है जो पूरी हमागिरी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस वक्त खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं। और वो खुदा का कलाम जो है वो बिला नागा गौर व खोस, तसल्ली और इत्मीनान और रूहानी तरक्की के लिए उसका मुताला करते हैं। और वह हवाला है पैदाइश 19 बाब में, जब 2 फरिश्ते लूत के पास आते हैं। और फिर 4थी आयत में दर्ज है, और इससे पेशतर के वो आराम के लिए लेटें शहर भर के, यानी शहर के मर्दों ने, शहर के सारे मर्दों ने, जवानों से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। अब उर्दू बाइबल में आराम करने के लिए लेटें इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ी अहम बात है, इसको ज़रा आप देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब आप कह सकते हैं कि फ़रिश्तों को आराम करने की क्या ज़रूरत है? अगर आराम करना मकसूद है तो इसका मतलब है कि वो सोने के लिए लेटे थे। जी दोस्तों, तो अब वहाँ पर जो ले डाउन का इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है और उर्दू बाइबल में जो है लेट जाने का ज़िक्र है, तो ज़रा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ले का मतलब देख लेते हैं, जिसका मतलब है LAY, ले, जिसका मतलब वहाँ पर है लेट जाना, दे देना और सजदा करना। देखें, सजदा करना भी इसका ले डाउन, इसका ले का मतलब है। अब ज़रा यूहन्ना रसूल की अंजील का 15वां बाब और उसकी 13 आयत को ज़रा गौर से देख लेते हैं। मैं इसी लफ्ज़ के हवाले से आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है वो जो ग्रीक में तर्जुमा हुआ इंग्लिश में और इंग्लिश के बाद तर्जुमा हुआ हमारे उर्दू में, तो इसमें अगर थोड़ी सी फ़र्क नज़र आता है तो हमें ज़रूर है कि हम इंग्लिश बाइबल को और अपने नेट को इस्तेमाल कीजिए। आप ग्रीक वर्ड्स भी जो है वहाँ से निकाल सकते हैं, इब्रानी लफ्ज़ भी वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये मैंने बीते लेसन्स में भी आप लोगों को मैं अर्ज़ की थी, बताया था कि आप में से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो इंग्लिश को भी समझ सकते हैं, वो अपने घर में इंग्लिश बाइबल और उसके साथ डिक्शनरी ज़रूर रखें ताकि आपको और हम सबको बड़े आसानी से और बड़ी अच्छे से जो है बहुत सारी बातों की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो यूहन्ना रसूल की इंजील 15 बाब 13 आयत में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं कर सकता कि अपनी जान दोस्तों के लिए दे दे। अब ज़रा इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। ग्रेटर लव हैज़ नो वन देन दिस दैट समवन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। ले डाउन यहाँ पर है दे देना। तो आपने गौर फरमाया कि पैदाइश में उर्दू बाइबल में जो लेट जाना है इंग्लिश में ले डाउन है, जिसके मतलब मैंने आपको बड़े आसान अंदाज में आपको बताया कि इसका मतलब लेट जाना, दे देना और सजदा करना भी है। तो
اور اب ہم نے دیکھا کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع المسیح بھی اپنی جان دے دینے کے لیے، اور انگلش میں اس کو لے ڈاؤن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب اگر لیٹنے کے معنی کو ہم روحانی انداز میں لیں تو اس کا روحانی مطلب جو نکل سکتا ہے، اسپریچول میننگ جو ہے اس کے یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ امن اور سکون کی کیفیت کا نام لے ڈاؤن ہے۔ امن اور سکون کے ساتھ لیٹ جانا، اور دیکھیں امن اور سکون کے ساتھ دل کی شانتی کے ساتھ خداوند کو سجدے کرنے کا مطلب بھی لے ڈاؤن ہے۔ اور اپنی جان دوستوں کے لیے دے دے۔ یسوع المسیح کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ ایک کرتا دوسرے کو دے دے۔ کھانے کی زیادہ آپ کے پاس روٹیاں ہیں تو وہ دوسروں کو بھی دے دے۔ تو اس کے ہم اسپریچول روحانی مطلب کی طرف ہم زیادہ جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امن و سکون کی ایک ایسی کیفیت جس میں ہم ازلی و ابدی سکون حاصل کرتے ہیں، ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمیں تسلی حاصل ہوتی ہے، ہمیں خداوند میں رہ کر اطمینان اور تسلی اور نجات اور بخشش ملتی ہے اور ہم لیتے ہیں۔ لہذا یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں عزیز خداوند میں سو گیا ہے، تو اس کے روحانی مطلب یہی ہے کہ اب وہ گناہ زدہ دنیا کے بے رحم، ظالم اور بے سکون معاشرے سے نکل کر ایک ازلی و ابدی سکون بھری دنیا میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ سکون بھری اور آرام دہ دنیا ہے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا وہ والی دنیا ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر کلیسیا اور ہر چرچ میں، اب اس کا میں لے کا مطلب ذرا تھوڑا سا چرچ کے ساتھ ٹو چین جوڑنے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چرچ، ہر کلیسیا کے اندر لے مین ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ جو ہے جز وقتی ہوتے ہیں، جیسے ہماری پیرش ممبرز ہوتے ہیں اور وہ کچھ عرصے کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کچھ کل وقتی ہوتے ہیں، وہ بھی لے مین ہوتے ہیں جو پریسٹ کے کام کو سر انجام دینے کے لیے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے چرچ کمیٹی کے طور پر یا مستقل بنیادوں پر کام کرتے ہیں، ہم انہیں بھی لے مین کہتے ہیں۔ جی، تو بعد و تمہید آپ کو تفصیلاً بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تھیالوجیکل نظریات جو ہیں، جو مسیحیت کے نظریات ہیں، جو ببلیکل ہمارے نظریات ہیں، انہیں سامنے رکھ کر جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ورس بائی ورس صحیح طور پر سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور یقین کریے کہ یہ ادراک ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم خداوند خدا سے، جب ہم یسوع المسیح سے، جب ہم روح القدس سے ادراک اور اپنی ادراک مانگتے ہیں، فہم مانگتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں اس بائبل مقدس کو اپنے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، تو پھر ہم کو بائبل بہت اچھے سے، بڑے اچھے سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم بائبل کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، بڑے غور سے سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی گہرائیوں کے اندر، ورس کے کسی بھی آیت کے اندر جو گہرائی چھپی ہے وہ ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہم سب نے مل کر بہت تفصیل سے دیکھا اور سمجھنے کی بھرپور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے خداوند خدا بڑی قدرت اور طاقت اور انسانی ادراک اور فہم سے بھی بڑی شان اور قدرت کے حامل ہیں۔ وہ بہت بڑی انسانی سوچ جتنی ہے کہ خداوند بڑی قدرت کے مالک ہیں، وہ ہماری فہم اور ہمارے ادراک سے بھی بہت بہت آگے کی قدرت
شان اور طاقت رکھتے ہیں انہیں آرام کی چندان ضرورت نہیں ہے. وہ دن رات ان کی آنکھیں اور ان کے کان اپنے بندوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے خدا تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ تو بچا نہ سکے، اور تیرے کان کہ تو میری دعا کو سن نہ سکے. تو اب جب خداوند خدا جاگ رہے ہیں، ایک بادشاہ سلامت جاگ رہا ہے، تو اس کے وزیر کیسے سو سکتے ہیں، ان کے فرشتے کیسے سو سکتے ہیں؟ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ دن رات وہ قدوس قدوس کا ورد کرتے ہیں. ہمیں بھی انہی کے ساتھ ورد کرنا ہے، اور جو ان کے احکامات بجا لانے کے لیے دن رات تیار ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کلام مقدس کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور ان پر عمل پیرا ہوں. اب ذرا تھوڑی سی اسی حوالے سے سائنسدانوں کی تھیوری ہے، اس کا میں کیا ذکر کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بائبل میں ہے کہ 6 پر ہیں، 4 پر ہیں، 2 پر ہیں، یہ اس طرح کا ذکر بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. زیادہ تر تو ہمیں 6 پروں والے فرشتے کی بات کی جاتی ہے، اور وہ اڑتے ہیں، باقاعدہ طور پر اڑتے ہیں. اور لیکن حنوک کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر 6، 4، 2 فرشتوں کے پروں والے کی بات ہوتی ہے. لیکن سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کے پر کمر پر لگے ہیں، جو تصاویر ہم دیکھتے ہیں، اور جن کے پر کمر پر لگے ہیں ان کے لیے سونا ہی ممکن نہیں ہے. بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پر کمر پر لگے ہیں ان سے اڑنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ بازو کی جگہ لگے ہوں تو یہاں سے اڑنا ممکن ہے. لیکن یہ سائنسدانوں کی ایک تھیوری ہے. میرے اور آپ کے خداوند خدا یسوع جی روح پاک جی سائنسدانوں کی سوچ سے، ان کے ادراک سے بہت آگے ہیں، بہت پرے ہیں. اور خود سائنٹسٹ کہتے ہیں، خود سائنسدان کہتے ہیں، کسی وقت جو ہے 19ویں صدی تک یہ تھا کہ ابھی تک انسان اپنے دماغ کا 5واں حصہ استعمال کر پایا ہے، اور اب اگر یہ پرسنٹیج کچھ بڑھ گئی ہے تو وہ کتنی بڑی ہوگی؟ 10% ہوگی. اس ترقی کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ 10% استعمال کر لی ہوگی، 15% استعمال ہو گئی ہوگی. اس سے زیادہ کیا استعمال کرے گا کہ وہ خدا کی شان اقدس کو سمجھ سکیں گے؟ البتہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہاں مندرج ہے کہ آخری وقتوں میں عقل افزون ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گی. پھر کلام مقدس ہی میں لکھا ہے کہ بتھیرے آئیں گے اور کلام مقدس کی ان باتوں کی تحقیق کریں گے. آج ہم آپ سب بہت لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بائبل کی بہت ساری باتوں کی تفاسیر جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹرو اسٹوری آف اینجلز اور میرے یوٹیوب چینلز کو پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اپنے کمنٹس بھی کر رہے ہیں اور سوالات بھی پوچھ رہے ہیں. اب بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں یا مجھے براہ راست کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین.